الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والحبيب الذي اس کو چھوڑ دیں یار، میری توجہ تقسیم نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے سیکوینس بنتا ہے، اپنا رب جوڑنا ہی بڑا اوکھا کام ہوتا ہے، جب ٹوٹ جاوے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، انہوں چھڑ دیو۔ سجاد کتنی بار تو سمجھایا ہے، یہ ٹیشو ادھر قریب رکھو، یہاں رکھو، بس ایک گلاس میں پانی ڈال کے یہاں رکھو، بس اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام میرے مصطفیٰ کے گھرانے کے ہر بچے کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا،
خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے۔ آپ پانی کو کہتے ہیں نا، یعنی یہ جو بات ہے یہ مطلب کسانوں سے بڑھ کر کس کو سمجھ آئے گی کہ کیسے کھیتی کی آبیاری کی جاتی ہے، کیسے پانی دیا جاتا ہے اور پھر اس زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ آب تطہیر سے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اس ریاض کہتے ہیں باغات کو، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کس زباں سے ہو بیاں مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ سونا خالی، سونا جنگل، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا۔ یہ اشارہ اس بات کا، میں اتنا ڈیپلی اس لیے جا رہا ہوں، کیا بات رضا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ میں بتا دیا ہے کہ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن کو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت، یہ پروقار، یہ پاکیزہ نورانی محفل پاک محرم الحرام شریف کی مقدس ساعتوں میں اور بابرکت اور پر نور راتوں میں ذکر اہل بیت کی محفل ہے۔ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری لگوانے کی سعادت حاصل کرنے کی مجلس ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے، صمیم قلب سے
اس خوبصورت جامع مسجد کی انتظامیہ کو، جامع مسجد گلزار مدینہ، بہار مدینہ، سبحان اللہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، جو جامع مسجد بہار مدینہ کی پوری انتظامیہ کو اور خصوصاً سالار قافلہ انتظامیہ کے مسجد کی انتظامیہ کا جو فکری، علمی اور روحانی قائد ہوتا ہے وہ مسجد کا خطیب ہوتا ہے۔ گل مندے ہو تو سبحان اللہ اچھی آکھو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مسجد کی انتظامیہ اور محلہ جو ہوتا ہے اس کا علمی، فکری اور روحانی قائد جو ہوتا ہے وہ اس مسجد کا خطیب اور امام ہوتا ہے۔ تو میں سالار قافلہ، مجاہد اہل سنت، نازش اہل سنت، عظیم مذہبی اسکالر، فاضل جلیل، عالم نبیل، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد نذیر چشتی صاحب زیدہ مجدہ الکریم اور آپ کی پوری ٹیم کو، پورے محلے والوں کو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ محفل سجانے والوں کو بھی اور محفل میں آنے والوں کو بھی، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ آل رسول میں سب کی نوکری قبول و منظور فرمائے، سب کے رزق حلال میں بے پناہ وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے، سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آل رسول کے دامن کے طفیل فتنوں سے محفوظ فرمائے، عقیدے اور ایمان کے ڈاکوؤں اور چوروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آپ نے ابھی سماعت کیا حضرت علامہ چشتی نے جو کہا کہ کرامت آپ کی اور استقامت میری، حالانکہ کرامت بھی انہاں دیئے تو استقامت بھی انہاں دیئے، دوویں گلہ انہاں دیا نے۔ میرا آن دا موڈ کوئی نہیں سی، میں 3-4 واری فون اس واسطے کیتا سی کہ میں نے چھٹی دے دے ماں، لیکن یہ پکے رہے ہیں، انہوں نے چھٹی نہیں دیتی، اس واسطے استقامت بھی انہاں دیئے۔ مطلب انہوں نے کیا جی کوئی گل نہیں، تسی جنہ بھی لیٹ ہو گے آ جاؤ گے۔ یعنی میں جب باہر نکلتا تھا جہاں ٹریفک جام ہوتی تھی، چونکہ بارش بہت زیادہ ہوئی تو وہاں پھر لاہور کی ٹریفک بھی بہت زیادہ ہے، تو میں کال کر دیتا تھا کہ حضرت رہنے دیں، آج چھٹی دے دیں، آپ خود کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں آنا ہر صورت ہے، تو استقامت بھی انہوں نے دکھائی ہے، اور ان کی کرامت اور کرامت پلس استقامت کی برکت تھی، خدا کی قسم ہے۔ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنا مجھے آتا نہیں، چاپلوسی مدانت کا میں خوگر نہیں ہوں، میں نے بڑے بڑوں کی کبھی نہیں کیا، یہ تو میرے بھائی ہیں، یہ جانتے ہیں میرے مزاج کو، لیکن سچی بات یہ گجرانوالا میں پہلے بھی آتا ہوں، لیکن جتنا ٹائم پہلے لگتا ہے آج رکاوٹوں کے باوجود مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ گجرانوالا کب آ گیا۔ یہ میں بچوں کو کہہ رہا تھا کہ آج ہوا کیا ہے، پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ یقیناً ان کی دعائیں تھی اور ان کا خلوص تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ سچی بات یہ ہے، آپ وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، حضرت نے وہاں کیوں چھوڑ دیا، لیکن خوش نصیب ہو وہ لوگ جن کے پاس ایسا مرد مجاہد آیا ہے۔ آج کے دور میں کم لوگ ہیں جو حق بولے اور حق تولیں، اور نوکری تو سارے ہی کرتے ہیں، سمجھ آئی ہے نا، نوکریاں اور ملازمتیں تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن ایسے کم لوگ ہیں جو انتظامیہ کی اور چودھری کی نوکری کرنے کی بجائے مدینے والے کی نوکری کریں، ایسے کم لوگ ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ مل جائیں تو ان کی قدر کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ سنیوں، ہمارے سنیوں میں پرابلم یہی ہے کہ ہم جیتے جی قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد بڑے آنسو بہاتے ہیں کہ بڑا کام کا بندہ تھا جی، کمال ہو گئی جی، بڑا 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 ہیرا سی جناب۔ میں کہ جو ہیرا سی جو تھوڑے کول ہے سی ادو تے قدر نہیں کیتی، مرنے کے بعد ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب کچھ نہ رہا پھر پچھتانے کا کیا فائدہ۔ اس لیے زندگی میں قدر کیا کرو۔ اوورآل میسج دے رہا ہوں، آج کے جو حالات ہیں، آج کے حالات میں اہل سنت کی جو زبوں حالی ہے، اہل سنت و جماعت پر اس وقت جو پریشانی کے آثار ہیں، میں چونکہ ظاہر بات ہے بڑا ایک ذمہ دار اہل سنت کا نوکر اور خادم ہوں، ملٹی ڈائمینشن چیزیں میرے سامنے آتی ہیں تو ان کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج ہم اپنے علماء سے دور ہو گئے، جو حق بولنے والے ہیں ان سے دور ہو گئے۔ آج اس لیے ہمارا سرمایہ بھی
ڈسکو لوگوں پہ لگتا ہے، ڈسکو لوگوں پہ جو گانوں کی طرز پہ نعتیں سنائیں، اور ان پیروں پہ لگتا ہے جن کی لینڈ کروزر جو ہے وہ زرداری کے گھر کا طواف کرتی ہوئے نظر آئے، جو گھوڑے اور کتے پال کے حکمرانوں کو تحفے دیتے ہوئے نظر آئیں، ہماری توجہ ان کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہے مدینے والا، روز محشر تمہیں دیکھ کے تب راضی ہوں گے جب تمہاری توجہات اور سرمایہ کا مستحق اگر بنے گا تو دین کا سچا اور سچا نوکر بنے گا، دین کا سچا اور سچا نوکر بنے گا۔ اور میں عرصہ دراز کے بعد حضرت علامہ چشتی سے میری ملاقات بھی ہو رہی ہے، اور اس طرح مجلس ہو رہی ہے، یعنی ابھی شاید انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ ہمیں شرف ہے کہ ہم ایک جماعت میں پڑھتے رہے، مجھے اعزاز ہے کہ میں ان کا کلاس فیلو ہوں اور یہ میرے سینئر کلاس فیلو ہیں۔ اور ایک بات اور بات کہ میں سنا کے موضوع پہ آ جاتا ہوں، کدھر تسی بعد وچ یہ نہ کہنا کہ چشتی صاحب نے سدا ہی تاں سی کہ اپنیاں تعریفاں کروان، کیونکہ ساڑی قوم دا کوئی پتہ نہیں ہوندا، یہ بعد وچ جی کہندے نے۔ تو میں جانتا ہوں، اسی ماحول میں رہتا ہوں۔ یہ بات یہ ہے کہ میں آج مہمان بن کے آیا ہوں، اس لیے مجھے یہ عزت دی جا رہی ہے، وگرنہ یہ میرے کلاس فیلو ضرور تھے لیکن سینئر کلاس فیلو تھے، یعنی اس دور میں ہم ان کو دیکھ کے خطابت سیکھا کرتے تھے۔ صحیح بات دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ان کو دیکھ کے ہم نے بولنا سیکھا ہے، تقریر کیسے کی جاتی ہے، پریزنٹیشن کیسے دی جاتی ہے، اور کیسے پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے۔ میں اس وقت چھوٹا تھا عمر میں، ان سے ظاہر ہے بہت ان کے بچوں کی طرح، اس بچے کی طرح ہوں گا، یہ میچور تھے الحمدللہ اسی طرح، تو ہم ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلوص کو قبول فرمائے، ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کے بچوں کو بھی دین کا سچا سچا مجاہد اور مصطفیٰ کی ناموس کا محافظ بنائے، ان کے نقش قدم پر چلائے۔ برادران اسلام، محرم الحرام شریف کا مقدس مہینہ، جس طرح بھی حضرت علامہ فرما رہے تھے کہ اس مہینے کو آپ جانتے ہیں نسبت ہے نبی کے گھرانے سے، سبحان اللہ، آنکھوں نہ سبحان اللہ۔ اس مہینے کا تعارف حضور کی آل کے حوالے سے، اس مہینے کا انٹروڈکشن خانوادہ رسول کے حوالے سے ہے۔ ہم نسبتوں کے ماننے والے ہیں نا، ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں، نسبتوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ادنا سے ادنا چیز کی نسبت مقدس ہستی کی طرف ہو جائے، اگر زمین کے ٹکڑے کی نسبت ہو جائے، زمین کے ایک ٹکڑے کی نسبت ہو جائے، زمین کا وہ خطہ جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے مس کر رہا ہے، امت کے جمہور محققین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اس پر دلیلیں پھر کبھی دے دوں گا، یہ بڑا ڈیپ موضوع ہے۔ آج اتنی بات محرم الحرام شریف کی نسبت نبی کے خانوادے سے ہے، تو اس مہینے میں جہاں کہیں بھی علمی مجلس سجے، فکری محفل جمے، تعلیم و تعلم کی گیدرنگ ہو، کچھ دین سیکھنے اور سکھانے کی بات ہو، تو وہ محفل امام حسین کے نام کی محفل ہے۔ وہ محفل، کوئی بھی موضوع دین کا، کوئی بھی چیپٹر بیان کیا جائے، دین کا کوئی بھی لیسن بیان کیا جائے، تو وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضری ہے اور انہی کے نام کی محفل ہے، اور یقیناً ان کی نگاہ کرم کے سائے میں وہ محفل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہمارے اشتہار کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے۔ محرم الحرام شریف میں سنیوں کا اشتہار دیکھیں تو وہاں موضوعات کا تنوع جو ہوتا ہے نا، ورائٹی موضوعات کی، بولو نا، اپنے سنی ہونے پہ فخر کرو یار، اپنی میراث کو پہچانو، اپنے عقیدے کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سچا سچا پاکیزہ وہ عقیدہ عطا کیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے یار غار صدیق اکبر کو عطا کیا تھا۔ وہ عقیدہ دیا جو فاروق اعظم کو ملا، جو عثمان غنی کو ملا، جو مولا علی کو ملا، جو حسین ابن علی کو ملا۔ وہ عقیدہ آپ کو ملا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا ہے، جو پیران پیر کو ملا ہے، جو داتا علی حجویری کو ملا ہے، جو خواجہ اجمیری کو ملا ہے،
جو مجدد الافسانی کو ملا، جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو ملا، آپ کو وہ عقیدہ ملا ہے جو تاجدار گولڑا کو ملا ہے، تاجدار بریلی کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عقیدہ دیا ہے، اپنے عقیدے پہ ناز کرو، اپنے عقیدے پہ فخر کرو، اور اس کی اصلیت اور حقیقت اور عظمت اور اس کے امتیاز کو پہچانو۔ ان مجالس کا مدعا اور مقصود یہ ہے، یہی تو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ آج لوگ اگر لوٹنا چاہتے ہیں تو صرف عقیدے کی متاع ہی کو تو لوٹنا چاہتے ہیں، سب سے بڑھ کر فوکس ان کا اسی بات پر ہے۔ تو سنیوں، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، افراط اور تفریط سے بچنا، رفس اور خروج سے بچنا، اور اپنے آپ کو اہل سنت کی صحیح فکر پہ قائم رکھنا، اہل سنت و جماعت کی صحیح فکر پہ قائم رکھنا۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ آج میں نے کہا ہمارے اشتہاروں میں جو موضوع ہوتا ہے محرم الحرام شریف کے اندر، اس میں عقیدہ توحید بھی ہوتا ہے۔ بولیے تو صحیح، توحید والے بھی ہم ہیں، کوئی اور ٹھیکیدار نہیں ہے توحید کا۔ عقیدہ توحید بھی ہوتا ہے، عقیدہ رسالت بھی ہوتا ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی ہوتا ہے، خلافت راشدہ کا موضوع بھی ہوتا ہے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، اور پھر حضور کی آل کے فضائل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی عظمت، شہدائے کرب و بلا، فلسفہ شہادت، امام علی مقام کی قربانیاں، یہ سارے موضوعات ہوتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے۔ جملہ میرا سنو، غور سے سننا ہے اور پلے باندھنا ہے۔ آج میں سمجھا کے بات کرنے کے موڈ میں ہوں۔ یہ عقیدہ، یہ جو اشتہاروں پر موضوعات کا تنوع اور ورائٹی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پاس دین کا پورا جامع پیکج موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت کے پاس دین کا پورا پیکج موجود ہے۔ سنی پک اینڈ چوز۔ واہ جی، قربان جاواں جی، سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ چلو میں راضی ہو گیا، ایک دو بندیاں نوں تے سمجھ آئی نے، تسی بھی آکو سبحان اللہ۔ سنی پک اینڈ چوز کا قائل نہیں ہے۔ سنی یہ نہیں کہتا کہ میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، میری مرضی ہے۔ سنی یہ کہتا ہے کہ میرے دل کی کیا اوقات ہے، میرا دل ادھر ہی جھکے گا جو مدینے والا کہے گا۔ یہی کہنے لگا تھا کہ مطلب ہے کہ علی نویں نویں آئین لگائے تو انہوں انہاں دی عظمت دا پتہ نہیں چلیا خطیب کنج دے نے، انج دا نعرہ مطلب ریگولر خطیب انج دے ہون اور بولن والا میرے ورگا فقیر ہوئے تے ایڈا ڈھلا نعرہ ہوئے تے گل بندی نہیں ہیں۔ مطلب میں کہتا ہوں نا بھاویں تھوڑے ہون لیکن چنگے ہون، تسی بہتے بھی ہو، چنگے بھی ہو، نعرہ ایڈا ڈھلا ذرا نعرہ تکبیر نہیں، تھوڑے جے اور نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ ادھر والے بندے حالانکہ سجا پاسا مضبوط ہونا چاہیے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ ہن نعرہ بھاویں او بھائی جان لاون، بچہ لاوے، بزرگ لان یا میں لاواں تے جواب ایویں ہی دینا جویں میرے نعرے دا جواب دے رہے ہو۔ یہ نہ ویکھیا کرو کہ نعرہ کون لا رہے ہیں، یہ ویکھیا کرو نعرہ کدا لا رہے ہیں۔ نہ ویکھیا کرو کون بولدا پیا تے کنج بولدا پیا، یہ ویکھیا کرو گل کدی پیا کردا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کک سوادنی مصری اندر تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں گلا سجن دیا مٹھیاں، گلا سجن دیا مٹھیاں۔ گل یار دی ہووے، گل یار دی ہووے، بھاویں جس انداز چی کوئی سنا رہا ہووے، یار دی گل ہووے، یار دی گل ہووے تے یار دا چاڑ والا تڑپے نا، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اب میں نے یہ کہا
کہ یہ جو پک اینڈ چوز والا دین ہے نا، پک اینڈ چوز والا، کہ جی میرا دل نہیں مانتا فلاں کو ماننے کو، اور تیرے دل کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ پھر تو اپنے آپ کو مومن کیوں کہلوا رہا ہے اگر دل کا نوکر ہے تو؟ میرے نبی نے یہی کہا، سنو، میرے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو میرے دین کے تابع نہیں کر دیتا۔ اپنے خواہش کو، یہ دل کی پسند، یہ پسند اور خواہش، جس نے پسند کو مقدم رکھا یہ خواہش کا بت ہے، یہ خواہش کا بت ہے، اس کو توڑنا ہوگا۔ یاد رکھو عقیدہ وہی ہے جس کی بنیاد، ہاں عقیدت وہی ہے، عقیدت وہی ہے جس کی بنیاد عقیدے پر ہو۔ عقیدت وہ ہے جس کی بنیاد عقیدے پر ہو، اور عقیدہ دل سے ثابت نہیں ہوتا، قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک اور بات اسی کے ساتھ اٹیچ کر لو، پھر میں تھوڑی سی تشریح کر کے سمجھاؤں گا۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا محبت ہے جی میری، یہ جو محبت ہے جی، یہ محبت میں جھکے جا رہا ہے، محبت میں ننگے پاؤں جا رہا ہے، محبت میں کسی چیز کے اوپر سے گزر رہا ہے، کسی چیز کے نیچے سے گزر رہا ہے، محبت میں یہ کر رہا ہے، محبت میں وہ کر رہا ہے۔ یاد رکھو مسلمان کی محبت منہ زور گھوڑا نہیں ہوتی، بے لگام نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم ہے دین اسلام میں محبت وہ قابل قبول ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کی حدود کے اندر ہو۔ محبت وہ قابل قبول ہے۔ محبت ایک ہوتی ہے فطرتی محبت، یہ جو آپ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں جی محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ میں کہ یہ ہوندی ہونی ہے کسے سجیاں کھبیاں شیاں نال، لیکن دین میں جو محبت ہو جاتی ہے وہ مطلوب نہیں ہے، دین میں وہ محبت مطلوب ہے جو کی جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، نہیں، محبت ہو جانے والی دین میں قبول نہیں ہے۔ دین میں محبت کرنا پڑے گی، آپ کو دین میں محبت کرنا پڑے گی، شعوری طور پر سوچ کر سمجھ کر محبت کرنا پڑے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے پوچھا تھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ واہ جی واہ، واہ جی واہ، قربان جاوا تو سمجھ آ گئی گل میری۔ جس حساب توڑے نویں مقتدی بھی چنگے نے الحمدللہ، اشارے سمجھ جاندے، حالی میں پہلا جملہ کہے تو سمجھ گیا میں کہنا کی چاہ رہا۔ سرکار نے پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عمر نے کہا جی اپنی جان کے سوا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، یہاں تک تھی محبت ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، یہ ہو جانے والی قبول نہیں ہے، محبت ویسے قبول ہے جیسے میں کہوں گا۔ فرمایا عمر مومن اس وقت بنو گے جب جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے۔ عمر نے عرض کیا آقا ٹھیک ہے، اگر انج ہے تو پھر آج تو انج ہی صحیح، انج ہے تو پھر آج تو انج ہی صحیح۔ یہ نہیں کہا کہ ہو جاتی ہے، کہا جیسے آپ کا حکم ہے، جیسے آپ کا حکم ہے۔ تو محبت شریعت کے حدود کے اندر ہے، محبت کرنا ہوگی، کرنا ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے جو محبت کا انداز بتایا ہے، اب وہ محبت قبول ہے جو شرعی حدود کے اندر کسی سے بھی ہو، نبی کی آل سے ہو، بولیے، حضور کے صحابہ سے ہو، اپنے پیر و مرشد سے ہو، اپنے استاد سے ہو، اپنے شیخ سے ہو، کسی دربار پہ آپ گئے ہو، کسی مزار پہ گئے ہو، نہیں نہیں، مجھے کہنے دو کہ آپ دربار رسالت میں ہی کیوں نہ کھڑے ہو، دربار مصطفیٰ میں بھی کھڑے ہو، منہ زور محبت وہاں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب میں پہنچا تو محبت رسے توڑا رہی تھی، محبت رسے توڑا رہی تھی، لیکن محبت رسے توڑا رہی تھی، میں نے کہا نا وہاں سے آگے نہیں جانا جہاں میرے آقا نے روک دیا ہے۔ کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ پیش نظر وہ نو بہار، کھبے پاس آواز آئی ہے پیش نظر ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، دل کہتا ہے کہ سجدہ کروں، دل کہتا ہے، لیکن یہ محبت قبول نہیں ہے، دل کہتا ہے سجدہ کروں۔
وہ محبت قبول ہے جس میں آگے کہا روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ محبت حضور کی شریعت کی پابند کون سی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارا دل چاہتا ہے آپ کی عظمتیں دیکھتے ہیں، کمالات دیکھتے ہیں، آپ کا حسن دیکھتے ہیں، جب ہم درختوں کو جانوروں کو جھکتے دیکھتے ہیں، جب درختوں اور جانوروں کو جھکتے دیکھتے ہیں نا، بھائی صحابہ سب کچھ دیکھتے تھے نا، اونٹ حضور کے قدموں میں سر رکھ دیتے تھے اپنی بولیاں۔ وہ مشہور بات ہے، یہودی آیا تھا اور اس نے آ کے کہا کہ اگر وہ سامنے درخت ہے، اتفاق سے آپ کی مسجد کے باہر درخت، وہ دیکھ، تو یہودی آیا تھا سرکار کو کہنے لگا کہ اگر وہ آ جائے تو میں آپ کو مان جاؤں گا، تو سرکار نے فرمایا اس کو جا کے کہہ دے وہ بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر وہ آ جائے تو میں مان جاؤں گا، فرمایا جا اس کو کہہ دے وہ بلا رہے ہیں۔ اس نے جا کے کہا وہ بلا رہے ہیں، درخت ہیلا، دائیں بائیں آگے پیچھے، جڑیں نکالی، جڑوں اچھا جڑیں نکالی، جڑیں درخت کی آپ جانتے ہیں کتنی کمزور ہوتی ہیں، حالانکہ ان پر چلنا کتنا مشکل ہے، تنا تو مضبوط ہوتا ہے، لیکن درخت جڑوں پہ چلتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے سنو آپ کہیں گے پرانی گل کر چھڑیے، نویں گالیں سنان لگیا، میں نے درخت سے پوچھا کہ وہ درخت تو نے جڑیں کیوں نکالی؟ بھائی اوپر سے چل کے آ جاتا نا، اوپر سے بھائی چلنا تو اللہ کے حکم سے تھا تو تنے پہ چل کے آ جاتا۔ ظاہر بات ہے جب یہ آندھی اور طوفان آتا ہے تو درخت کٹتے ہیں اور تنے پہ کہیں کے کہیں جا کے گرتے ہیں، تو تنے پہ چلتا ہوا آ جاتا، سرکار کو کہتا یا رسول اللہ حکم، جڑیں کیوں نکالی؟ فرمایا مولوی صاحب میں مصطفیٰ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ آقا میری اصل بھی آپ کی نوکر ہے، نسل بھی آپ کی نوکر ہے، میری اصل بھی آپ کی نوکر ہے، نسل بھی آپ کی نوکر ہے۔ اگر صرف یہ اوپر جو کچھ ہوتا ہے یہ نسل ہے، نیچے جو کچھ ہے وہ اصل ہے۔ اگر صرف اوپر سے چل کے آتا تو لوگوں نے کہہ دیتا شاید نسل نوکر ہے، اصل نوکر نہیں۔ نوکر وہ ہوتا ہے جس کی اصل بھی نوکر ہے، جس کی نسل بھی نوکر ہے۔ یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں درخت سجدہ کرتے ہیں، دل کرتے ہیں ہمارا بھی سجدہ کریں، فرمایا نا ایسی محبت قابل قبول نہیں ہے، یہ ہے دربار رسالت ایسی محبت۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، مشہور حدیث ہے نا، فرمایا اللہ کی محبت، فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہو، بڑے سمجھدار ہو، آئی کیو لیول آپ کا بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، میں نے جج کر لیا ہے، اچھا آپ مجھے ایمان سے بتائیں، سرکار نے فرمایا سکھاؤ میری محبت، سکھاؤ میرے گھرانے کی محبت، وہ محبت جو ہو جاتی ہے اس کا سکھانے کے ساتھ کیا تعلق؟ کہا نہیں، سکھاؤ، محبت ان کے دل و دماغ میں ڈالو اور پھر بتاؤ محبت کس طرح کرنی ہے، محبت کس طرح کرنی ہے۔ اقبال کہنے لگا، علامہ اقبال رحمہ اللہ، اقبال کہنے لگا رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے میرے ہاتھوں میں اگر شریعت کی ہاتھ کڑیاں نہ ہوتی، مصطفیٰ کے دین کی بیڑیاں میرے پاؤں میں نہ ہوتی، تو میرا دل تو کرتا تھا کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کو سجدہ کروں، طواف کروں، میرا دل تو کرتا ہے میں طواف کروں، لیکن دل کے پیچھے نہیں چلوں گا، حضور کے حکم کے پیچھے چلوں گا۔ تو تب اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے، جامع پیکج جو ہے، جامع پیکج محبت کس طرح کی کرنی ہے، محبت سے کہہ ذرا سبحان اللہ، محبت کس طرح کی کرنی ہے۔ اب میں نے گفتگو کا سٹائل اس طرح بنا لیا تھا کہ ان کو نعرے کا موقع ہی نہیں دے رہا، اس ویلے بالکل انوالو ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ دی خبر نہیں ہو، نعرے دی خبر کتوں ہونی، سبحان اللہ اچھا کر۔ محبت کس طرح کی کرنی ہے؟ جب اب ہمارے نزدیک سن لو یہ جملہ غور سے سن لو، پلے باندھ لو، آج کا یہ میسج ضروری ہے، باقی سارے موضوعات اپنی جگہ، یہ میں ہر جگہ دے رہا ہوں۔
یہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں نا، یہ جو لوگ اس وقت پھر صحابہ اکرام کی کشتیاں کروا رہے ہیں، حضور کی آل اور حضور کے صحابہ کی لڑائی پھر لائیو کروا رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالی، نقل کفر نباشد، یہ جو دین کے دشمن ہیں، یہ جو امت کے غدار ہیں، جو اس وقت لڑائیاں کروا رہے ہیں، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی کہ مرض کی تشخیص تو ہر ایک کرتا ہے لیکن اس کے مطابق علاج نہیں کرتا، میں علاج بتا رہا ہوں، علاج بتانا چاہتا ہوں کہ اسے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ حضور کی آل ہو، حضور کے صحابہ ہو، اب کوئی کہے کہ امیر معاویہ مولا علی کے مقابلے میں آئے، حضرت عائشہ صدیقہ مولا علی کے مقابلے میں آئی، میرا دل نہیں مانتا، تیرے دل کی اوقات کیا ہے؟ دل کی بات نہیں ہے، وہ ماننا پڑے گا جو مدینے والے نے کہا ہے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ دل کو پیچھے رکھ کے تو نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، تو جو حضور نے کہا وہ ماننا پڑے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ آپ جہاں تک تعلق ہے حضرت میرے مشاجرات صحابہ کا، اس کو تو پبلک میں ڈسکس کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی۔ یہ تو مولویاں نے اپنی تقریراں سجان واسطے گلاں لے کے آئے تاکہ لوگ آکھن وڈا مولوی ہے، عام گل کرے تو لوگ وڈا مولوی نہیں مندے، وڈا مولوی منوان واسطے انج دیا گلاں چھیڑیا کہ پبلک نو کنفیوز کر کے رکھ دیتا، امت کو اس وقت جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تو مشاجرات چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حضرت مولا علی کے نام پر ایموشنل بلیک میل کرنا چاہے تو اسے کہہ دو کہ ہمارے سارے بڑے لکھ گئے ہیں، جہاں جہاں مولا علی کے مقابلے میں کوئی آیا ہے تو حق مولا علی کی طرف ہے، بات طے ہو گئی، حق بجانب حیدر کرار، بس پھر کس بات کا جھگڑا ہے؟ حق مولا علی کی طرف ہے۔ لیکن حق مولا علی کے طرف ہونے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سامنے والے ہیں ان کو گالیاں دینی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے ان کو بھونکنا ہے، یہ مطلب نہیں ان کی توہین کرنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے وہ خطا پر تھے، ہاں حق مولا علی کی طرف، سامنے والے خطا اجتہادی پر تھے۔ یہ گل تو اڑے لیول تو اچھی ہے، خطا صرف سن لو بس، خطا اجتہادی پر تھے، تو خطا اجتہادی کوئی گناہ جرم نہیں ہوتا، اگر مجتہد سے اجتہاد میں خطا ہو جائے اللہ اسے بھی سنگل اجر عطا فرماتا ہے، وہ خطا اجتہادی پر تھے۔ اب ہمارے لیے مقابل جو ہیں ان کے حوالے سے کیا ہے؟ ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، اور آپ ان کا ادب نہیں کر رہے، سن لو یہ جملہ، ان کا ادب نہیں کر رہے، مصطفیٰ کی نسبت کا ادب کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی نسبت کا ادب کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی نسبت کا ادب کر رہے ہیں۔ خود مولا علی نے کہا جن کے نام پر آج یہ ساری جنگ چھیڑی ہوئی ہے، انہوں نے تماشا بنایا، وہ امت کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ مولا علی سے جب پوچھا گیا امیر معاویہ کے بارے میں کہ امیر معاویہ نے ایسے کیا، آپ نے فرمایا چپ، بولو بولو، فرمایا چپ، تو کون ہونے؟ وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو مولا علی نے اس دور کے بندے کو چپ کروا دیا ہے، 15ویں صدی کا کالے منہ والا جس کو وضو کرنا نہ آتا ہو، استنجا کرنا نہ آتا ہو، وہ فیصلہ کرے گا؟ فرمایا سنو، آپ نے فرمایا ہم اخواننا بغاؤ علینا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے خلاف خروج کیا ہے، لیکن جو ادھر سے شہید ہوئے جو ادھر سے شہید ہوئے دونوں جنتی ہیں۔ واپس آؤ، میں نے تھوڑا سا 5-7 منٹ میں وہ موضوع بھی بیان کرنا، ٹچ دینا ہے، صرف وہ حال لے لو، حال لے لو۔ حال کیا ہے ان حالات میں؟ حال یہ ہے، میں نے ویسے بتا دیا ہے، حال یہ ہے، اس کے اور اس کو کھول دیتا ہوں، الیبوریٹ کر دیتا ہوں۔ حال یہ ہے کہ اس بات کا اعادہ کرو، ہضم کرو، ریوائز کرو، ریویو کرو، پختہ کر لو اس بات کو اپنے دل و دماغ میں کہ مرکز ایمان اور معیار محبت میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نہیں سمجھ آئے، میں ہولی جملہ کیا تسی سبحان اللہ بھی ہولی کہی ہے، جملہ اچھا کہندا تسی سبحان اللہ بھی اچھی کہنی سی۔ گلے دا لیول نہ ویکھا کرو، گل دا وزن ویکھا کرو، نہ تھوڑا جا اچھا کو نہ ذرا سبحان اللہ۔ مرکز ایمان اور معیار محبت میرے مصطفیٰ ہیں۔ اس کا مطلب پتہ کیا بھائی جان؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔
ہم ابو بکر کو ابو بکر کی وجہ سے نہیں مانتے. یہ بات سمجھانا چاہتا تھا. ہم عمر کو بھی مانتے, ابو بکر کو بھی مانتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے, عمر کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے, عثمان کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے, علی کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے, حسنین کریمین کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے, سیدہ کائنات کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے. ساری عزت ان کی وجہ سے, مصطفیٰ کو نہیں مانتے. دین کی مرکزیت تبدیل نہ کرو, دین کی مرکزیت تبدیل نہ کرو. مصطفیٰ کا تعارف نواسے کے حوالے سے کروایا جائے, یا بیٹی کے حوالے سے کروایا جائے, یا خلیفہ اول کے حوالے سے کروایا جائے, یا یاروں کے حوالے سے کروایا جائے, یہ میرے مصطفیٰ کی توہین ہے. کائنات میں جس کا بھی تعارف ہے مدینے والے کی وجہ سے ہے. مرکزیت دین کی یہ ہے, جس کا بھی تعارف ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. میں پھر اس پر آتا ہوں, ایک بات آپ کو اور سمجھا دیتا ہوں, اگر سمجھ آ جائے. میدے ٹھیک ہوئے تو ہضم کر جائیں گے, اور میں نے لگ جائے تو میدے ٹھیک نہیں, کیونکہ گجرا والے تک بڑا عرصہ تک مٹی بڑی رہی ہے, تو پھاک پھاک کے بندے دے میدے ویسے ہی ٹھیک ہو جاندے نا. ہون الحمدللہ کچھ گھٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب سنیے, آپ کے میدے ٹھیک ہے. امام ربانی کا نام سنا ہے نا, مجدد الافسانی, شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں اقبال نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے, جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. ہمارے عقیدے کا ترجمان امام ربانی ہے. نہیں سمجھ آئی, نہیں سمجھ آئی, میں اشارہ کیتا ہے. ہمارے عقیدے کے ترجمان شیخ محقق ہے, ہمارے عقیدے کے ترجمان تاجدار گولڑا ہے, ہمارے عقیدے کے ترجمان امام محمد رضا ہے. کوئی آج کا پیر نہیں, نہ کوئی مولوی, نہ آج کا کوئی پیر, نہ آج کا کوئی مولوی جنہوں نے امت کو کنفیوز کیا ہوا ہے. یہ نہیں. سنو, مجدد الافسانی نے کیا کہا تم ابو بکر کی بات کرتے ہو. قربان جاواں بھائی, بڑے عرصے بعد مجمع اجلا ملے ہیں. انہوں نے کہا تم ابو بکر, عمر, عثمان, علی کی بات کرتے ہو. من خدا عز و جل را برائے آ دوست مید آرم کہ آ رب محمد است. میں تو رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. امام ربانی پہ کوئی لگائے فتویٰ, تو جب اللہ کو بھی امام ربانی کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی وجہ سے مان رہا ہوں, پھر یہ تعارف یہ کروایا جائے دین کی مرکزیت کو تبدیل کرتے ہوئے, یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین مصطفیٰ سے بھی بڑے لیڈر ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ اس سے بڑی کمینگی, اس سے بڑی بغیرتی, دیدہ دلیری اور کیا ہوگی؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وگرنہ ٹھیک کہا چشتی صاحب نے, خدا کی قسم ہے آل سنت سے بڑھ کر مصطفیٰ کے گھرانے سے پیار کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. وہ جو اقبال نے بات کہی ہمارا عقیدہ تو وہ ہے, وہ جو اعلیٰ حضرت نے بات کہی ہمارا عقیدہ تو وہ ہے, جو میں شروع میں پڑھ چکا. ہمارا عقیدہ تو وہ ہے, ہم تو سر حضور کی آل کے در کے کتوں کے بھی نوکر ہیں. حضور کے گھرانے کے در پر جو کتا بیٹھا ہے, اس کتے کے قدموں سے جو خاک لگی ہے, اس خاک کا ایک ذرہ بھی مل جائے تو ہم اپنی آنکھ کا سرما بنائیں گے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, لیکن مرکزیت تبدیل ہو رہی ہے, دین تبدیل ہو رہا ہے. اب یہ کہنا کہ حضور کا آسرا فلاں ہستی ہیں, حضور پوری کائنات کا آسرا ہے, میرے آقا کا آسرا کوئی نہیں ہے. جن لوگوں کے بارے میں احتمال ہو سکتا تھا نا کہ یہ آسرا ہو سکتے ہیں, یہ آسرا ہو سکتے ہیں, مثلا باپ, ماں, بیوی, بچے, چچا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایک ایک کر کے سارے لے لیے تھے. باپ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی لے لیا, ماں کو 6 سال کی عمر میں لے لیا. کسی نے کہا اب چچا آسرا ہے, فرمایا تم ہی آ جا. کسی نے کہا دادا آسرا ہے, فرمایا تم ہی آ جا. بچے بھی لے لیے, بیوی بھی لے لی.
سب آسرے لے کر دنیا کو بتایا یہ میں نے لیے اسی لیے ہے کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ کا کوئی کائنات میں آسرا ہے، میرا محبوب خدا کی خدائی کا آسرا بن کے آیا ہے۔ مرکز ایمان اور معیار محبت میرے مصطفیٰ ہیں، جس کو ماننا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا، بات ختم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس کو ماننا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے مانو، جب مصطفیٰ کی وجہ سے مانو گے تو پھر فرق نہیں کرو گے، پھر فرق جب کسی بندہ بس جی توجہ میری بابا جی میری توجہ گھڑی پر ہے، ختم کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں نہیں تسی تھوڑے جے پرابلم ہو رہی ہے تو انہوں شاید تھک گئے ہوگے بیٹھے بیٹھے یا وضو دی حاجت اگر ہے تو تسی اٹھ سکتے ہو، میں کچھ نہیں کہندا۔ تھوڑے گجرا والے دے ایک بزرگ نے، بڑے ڈاڈے بزرگ نے، وہ جان والے بندے تے کنڈی پا دیندے نے، میں نہیں کچھ۔ تو بات کو کلوز کرنے لگے ہیں، یہ باتیں ضروری تھیں اس لیے میں نے کلیئر کی۔ اب جس کو بھی ماننا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا۔ جب بندہ کسی اپنے شیخ کی بیعت اور وہ دنیا سے پردہ کر جائیں اور وہ تجدید بیعت نہ کرے تو پھر ان کے گھرانے سے عقیدت جب رکھتا ہو ان کی وجہ سے، ان کی پھر وہ فرق نہیں کرے گا کہ کون سا عالم ہے، کون سا جاہل ہے، کون سا بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے نہیں مان رہا، ان کی وجہ سے مان رہا۔ تو جن کے نزدیک مرکز ایمان معیار محبت مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں، وہ فرق نہیں کرتے، وہ مصطفیٰ کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ شانیں الگ الگ ہیں، یہ نا کوئی شانیں الگ الگ ہیں، شان عزت الگ الگ، سب سے پیار۔ تو میرے مصطفیٰ کا کہ گھرانے کا ہر فرد نرالا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جو مصطفیٰ کے ناز پالے تھے، جو مصطفیٰ کی گود میں کھیلے تھے، جن کو مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھایا تھا، جن کو میرے نبی نے لعاب دہن چسوایا تھا، جن کو سیدہ نے قرآن کی لوریاں دی تھی، جن کو سیدہ کائنات نے قرآن کی لوریاں دی ہوں، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا 7 سال تک مصطفیٰ کی گود میں کھیلتی رہی ہے، اور کربلا کے پورے سفر میں، پورے سینیریو میں جو سب سے نمایاں خاتون ہے، جن کا کردار ہمالیہ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، وہ حسین کی بہن ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، فطرتاً کمزور ہوتی ہیں، عورت کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی عام عورت تھوڑی تھی، یہ عام عورتیں تھوڑی تھیں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر اور جن کی رگوں میں مدینے والے کا خون ہے، سیدہ کا دودھ ہے، قرآن کی لوریاں ہیں، قرآن کی لوریاں ہیں، جو قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آپ نے دیکھ لیا کرونا سے گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی چیخیں نکل گئے، بھوک آئے تو بڑے بڑے کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر کفر تک لے جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن یہ گھرانہ لڑکھڑانے والا نہیں، لڑکھڑانے والوں کو سنبھالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، سنبھالنے والا۔ اب یہ جتنی آزمائشیں تھیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف، وَالْجُوعِ بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی، وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی، صرف 72 نفوس ہے، وَالثَّمَرَاتِ پھلوں کی کمی۔ ان میں سے کون سی آزمائش تھی جو اس گھرانے پر نہ اتری ہو؟ اور میں یہ کہتا ہوں کہ امام علی مقام تو چونکہ سالار قافلہ تھے نا، سرخیل تھے نا، ہائے ہائے ہائے، سید الشہداء تھے نا، لیکن ان کی عظمت کو تو سلام ہے ہی ہے، لیکن اصل تو کردار
اس خاتون کا ہے جس نے امام علی مقام کا بھی لاشا وصول کیا ہے، جن کو تیار کر کے بھیجا تھا، ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، کس سے اجازت لے کے جاتا تھا؟ کون تھی میدان جہاد کی طرف، میدان جنگ کی طرف بھیجنے والی، اور کون تھی سنبھالنے والی؟ کون تھی بچیوں کو اور بچوں کو دلاسا دینے والی؟ اب قیامت سے پہلے قیامت نہیں تھی اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی؟ لیکن یہ ہر کس ہو نہ کس کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ادیب رائے پوری نے حد کر دی۔ ایک شعر اس کا مجھے بڑا پسند ہے، اس نے کہا نتھو خیرے کا کام نہیں ہے یوں ڈٹ جانا اور اتنی بڑی قربانی دینا، اتنا بڑا اصرار کرنا، اتنی بڑی استقامت، ایسا صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اس نے کہا کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جن کا کام تھا اللہ نے انہی سے لیا ہے، اللہ نے انہی سے لیا ہے۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ یہاں ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں نا، یہاں کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کا بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے تو خاتون آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، خاتون کو سنبھالا نہیں جاتا۔ یہ کیسی خاتون ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ کیسی صابرہ ہے، کیسی شاکرہ ہے، یہ کیسی مدبرہ ہے، یہ استقامت کا کیسا کوہ گراں ہے جو سب کو رخصت بھی کر رہی ہے، رسیو بھی کر رہی ہے۔ پھر یہاں سے اس لٹے پٹے قافلے کو جب سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول وہ حسین جن کو میرے آقا نے چوما ہو اور سونگا ہو، نہیں سمجھے نہیں آپ، سمجھے نہیں آپ۔ چومنا تو سمجھ آتا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو چومتے ہیں، ہم بھی چومتے ہیں۔ کبھی کسی نے اپنے بچے کو سونگا؟ سونگتا کوئی نہیں ہے، یہ صرف مصطفیٰ نے سونگا ہے، اور سونگ کے بتایا اس لیے سونگ رہا ہوں کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے کہا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایک قضیہ تو سمجھ آ گیا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو نواسا اپنے نانے کا حصہ ہی ہوتا ہے، پوتا اپنے دادا کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ حسین آپ سے ہیں یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کا کیا مطلب کہ آپ حسین سے ہیں؟ فرمایا حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب میرا نام، میرا مشن اور میرا نسب اگر چلے گا تو حسین سے چلے گا۔ وہ حسین، وہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، آپ کی عظمت کو سلام۔ صبر ایسا کیا جس پر صبر کو ناز ہے، استقامت ایسی دکھائی جس پر استقامت کو ناز ہے، شہادت ایسی پائی جس پر شہادت کو ناز ہے، نماز ایسی پڑھی جس پر خود نماز کو ناز ہے، قرآن کی تلاوت ایسی کی جس پر قرآن کو ناز ہے۔ وہ حسین ان کا سر انور نیزے پر ہو اور بہن پھر بھی کہے انا للہ و انا الیہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ننھے علی اصغر شہزادہ علی اکبر جو شبیہ رسول تھے، اون و محمد، حضرت قاسم، غازی عباس علمدار، کیسے کیسے شیر اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھے ہیں۔ پھر اس طرح کا صبر اور اس طرح کی استقامت، یہ کیا درس ہے امت کی خواتین میں۔ اور پھر ایک مختصر خطبہ تھا ابن زیاد کے دربار میں، اور دوسرا طویل خطبہ تھا یزید پلید کے دربار میں۔ ادھر ابن زیاد کو کہا تھا کمینے تو کہتا ہے ہم مٹ گئے ہیں، ذرا دیکھ تو صحیح اذان میں آواز کس کے نانے کا آ رہی ہے۔
سبحان اللہ، کیا کہنا. کہ یزید پلید کے دربار میں پھر ذرا تصور کریں کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ، سفر پہ سفر، بھوکے پیاسے، لوٹا پٹا قافلہ، شہادتیں، لاشیں، سر انور اور بچیاں، خواتین، وہ بادشاہ کے دربار میں ہوں تو اس وقت عورت حواس ہی قائم رکھ لے تو بڑی بات ہے. چے جائے کہ اس وقت کھڑے ہو کر نانے کے دین کی عظمت کا خطبہ سنا دے اس وقت. اب جو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر بھی کسی پر ستم ٹوٹے، ان سے بڑھ کر بھی کسی کو غم ہوگا، ان سے بڑھ کر بھی کسی کو دکھ اور رنج ہوگا، تو مجھے دکھاؤ کہیں کہ سیدہ نے سینے پہ ہاتھ مارا ہو. ایک سنگل روایت لا کے دکھاؤ کہ آپ نے گریبان معاذ اللہ پھاڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جانتی تھی متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو چہرے پہ ہاتھ مارے، جو سینہ پیٹے اور جو جاہلیوں جیسی، زمانہ جاہلیت جیسی آوازیں نکالتا، وہاں ویلا کرتا ہوا نظر آیا. میرے نبی نے فرمایا اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب بنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ مولا علی کی شہزادی ہیں، مصطفیٰ کی نواسی ہیں، حسنین کریمین کی بہن ہیں، اون و محمد کی اماں جان ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی زوجہ محترمہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا او یزید پلید، تو یہ سمجھتا ہے کہ وقتی طور پر یہ حالات پیدا کر کے اور یہ سینیریو بنا کے تو جیت گیا ہے، تجھے نہیں پتا کہ جیت اس کائنات میں محمد کی نسل کی ہوتی ہے. سمجھ گیا ہے کہ تو جیت گیا وقتی، اور اس اقتدار کو دیکھ کے جس کے نشے میں تو یہ سب ستم ڈھا رہا ہے. یار اس وقت یہ بات کرنا کہ ایک نہتی خاتون ہو اور سامنے وقت کا جابر، ظالم، فاسق، ڈکٹیٹر، پلید، بدکار بادشاہ بیٹھا ہو، سارے اس کے حواری ہوں. اس کے دربار میں پہلی آواز جو گونجی تھی وہ صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی کی گونجی تھی، اور پھر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہاں کھڑے ہو کر کہا یہ تخت ہمیشہ نہیں رہتا. تو سمجھتا ہے یہ ہمیشہ رہے گا؟ قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. ہم مہلت صرف اس لیے دے رہے ہیں، ڈھیل اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنی طغیان اور سرکشی کے اندر اور بڑھتے چلے جائیں. یہ تمہیں مہلت اس لیے ملی ہوئی ہے. تو اب وہاں جو جملہ آپ نے فرمایا، کہا ہے تجھے حیا نہیں ہے کہ تجھے اتنی بھی حیا نہیں رہی تو کلمہ میرے نانا کا پڑھتا ہے، کلمہ میرے نانا کا پڑھتا ہے. جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کی شہزادیاں ننگے سر ہیں اور تو نے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھا ہوا ہے. کل میدان معاشر میں میرے نانا کو کیا منہ دکھائے گا؟ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ تفصیل چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، آپ کی استقامت قابل تقلید ہے، آپ کا صبر قابل تقلید ہے. آپ نے آقا علیہ السلام کی شریعت کی جس طرح پاسبانی کی ہے، جس طرح پہرا دیا ہے امت کی خواتین کے لیے، وہ قابل تقلید ہے. رول ماڈل بنانا ہے تو اس کو بناؤ. اس حالت کے اندر بھی آپ نے جزا فضا نہیں کی اس حالت میں، بلکہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا اور مجھے وہ جملہ بڑا پسند آیا ہے، محبت کا جملہ. کہا اسلام کیا ہے، اسلام کا پیکج کیا تھا، اسلام کے اصول کیا تھے. یہ خطبہ دیا تھا مصطفیٰ کریم نے عرفات کے میدان میں، اور اسلام کو بچانا کیسے ہے
اور اس کے بچانے کے لیے قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں، یہ خطبہ دیا تھا حضرت سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں۔ آپ نے بتایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، یہ اللہ کا قرآن۔ تو آپ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جب کوئی یوں صبر کرتا ہے اولئک علیہم صلوات، اولئک علیہم صلوات، ایویں نہیں کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایسے ہی نہیں کہتے، اولئک علیہم صلوات، اولئک۔ اللہ فرماتا ہے جب اس طرح کا کوئی صبر کرتا ہے تو پھر رب کی بارگاہ سے ان پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، صلوات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں، اذان میں، ہر جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصطفیٰ کی آل پر بھی درود کو رکھ دیا گیا ہے۔ یہی بات امام شافعی نے کہی تھی کہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اے نبی کے گھرانے والو تمہاری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔